अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीज़ादा। ये कहना मुबालगा नहीं होगा कि इमरान खान ने अपनी हिम्मत, जुर्रत, अपनी इंटेलिजेंस, अपनी इमेजिनेशन, और सबसे बढ़ के अपनी पावर ऑफ फेथ से और सेल्फ बिलीफ से एक नई हकीकत पैदा कर दी है और पंजाब और पाकिस्तान की सियासत के तमाम डायनामिक्स को चेंज कर दिया है। इसको मैनेजमेंट साइंस में, पॉलिटिकल साइंस में इसको पैराडाइम शिफ्ट कहते हैं, साइकोलॉजी के अंदर। और इमरान खान ने वो पैराडाइम शिफ्ट कर दी है जिसके नतीजे में तमाम हकीकतें, तमाम अंदाजे, तमाम असम्पशंस जो हैं, सारे पावर डायनामिक्स जो हैं इस वक्त ऐसा लगता है कि चेंज हो चुके हैं। इमरान खान जिस तरह से कि खतरा था निज़ाम को, पीएमएलएन को, इमरान खान ने आज परवेज इलाही साहब को बुलाया। इस वक्त रात में पाकिस्तान में रात के 12:30 बज चुके हैं। यहाँ वाशिंगटन में दिन के 2:30 बजे हैं। फायदा हमें ये है कि दिन भर की जो डेवलपमेंट्स हैं वो हमारे सामने 10 से ज्यादा पॉइंट्स में लिख के रखे हैं, एक एक करके मैं उनको दोहराता भी हूँ और उनकी अहमियत पे मैं डॉट कनेक्टिंग करता हूँ। सो इमरान खान ने जैसा कि खौफ था, समरी भिजवा दी। परवेज इलाही साहब को उन्होंने बुलाया, उनके साथ उनकी मीटिंग हुई, पंजाब की असेंबली को डिसॉल्व करने की उन्होंने समरी भेज दी। और जाहिर है कि इसके बाद गवर्नर जो हैं, जो पहले ही परवेज इलाही को हटाने के नोटिफिकेशन को वापस ले चुके हैं, उनको अपनी गलती का एहसास हुआ है। ये और बात है कि गवर्नर साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए थी, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने उनको इसमें बचाया। बहरहाल समरी जो है वो भेज दी गई और अब विद इन 48 आवर्स, जाहिर है कि द क्लॉक इज टिकिंग, गवर्नर के पास कोई ऑप्शन नहीं है। कोई अगर, वैसे तो सलमान अकरम राजा से एक्सप्लेन कर रहे थे कि पाकिस्तान की कानूनी तारीख में हर किस्म की अजीबोगरीब हरकत चे वर्ड टाइप की जा सकती है, लेकिन ये बहुत अनयूजुअल होगा और गवर्नर के पास कोई ऑप्शन नहीं है पंजाब की असेंबली को डिसॉल्व होने से बचाने की। इसके साथ ही जो पैरेलल डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि इमरान खान साहब ने शाम को, जो खबर आ रही थी, मेरा ख्याल है कल सुबह ये मीटिंग होगी, खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर महमूद खान को भी उन्होंने बुला लिया है। और पंजाब की असेंबली डिसॉल्व होते ही उसकी यकीनी जैसे ही हो जाएगा, खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली के डिसॉल्व होने की समरी भी वहां के चीफ मिनिस्टर, वहां के गवर्नर जो है खैबर पख्तूनख्वा के, उनको भेज देंगे। जहन में रहे कि खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर महमूद खान का इसरार था, उनका प्रिंसिपल पॉइंट ये था कि वो और उनके पार्लियामेंटेरियंस जो पीटीआई केपी है, वो ये समझते हैं कि जब तक पंजाब की असेंबली डिसॉल्व ना हो, ये मुनासिब नहीं होगा कि खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली को डिसॉल्व किया जाए, विच मेक्स परफेक्ट स्ट्रेटेजिक सेंस, बिकॉज तहरीक इंसाफ ने पनाह ही ली हुई है लाहौर के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा और पेशावर से ही उनको एक सपोर्ट मिलती है। तो बहरहाल ये एक डेवलपमेंट है। तीसरी जो बड़ी डेवलपमेंट है वो है जहां हम देख रहे हैं कि कराची के अंदर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो तीन धड़े, यानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, एमक्यूएम पाकिस्तान, पाक सरजमीन पार्टी और डॉक्टर फारूक सत्तार साहब का धड़ा, जिनके दरमियान अब ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि एस्टैब्लिशमेंट ने उनके दरमियान एक इत्तेहाद करवाया है, उनको एक यूनिफाइड फ्रंट पे लाया है। वो क्लियरली लगता है कि एस्टैब्लिशमेंट जो है, और यही सूरत हाल चूंकि बलोचिस्तान में भी है, तो एस्टैब्लिशमेंट खुद भी एक इलेक्शन की तरफ चीजों को ले जाते नजर आती है। ताहम जो इस वक्त की इंपॉर्टेंट चीज है, ये तो बात की बात है, इलेक्शन जनरल कब होते हैं, लेकिन इस वक्त की इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एमक्यूएम की इस अलायंस ने अब से चंद घंटे पहले बाकायदा एक अल्टीमेटम दे दिया है कि 15 दिसंबर के लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन कराची, हैदराबाद, ठट्टा के डिस्ट्रिक्ट्स में वो नहीं होने देंगे, उसका बायकॉट करेंगे, खुद भी बायकॉट करेंगे, इलेक्शन नहीं होने देंगे। और डॉक्टर फारूक सत्तार बरमला कह रहे हैं कि वक्त आ गया है कि हमें वफाकी हुकूमत से, शहबाज शरीफ साहब की कैबिनेट और गवर्नमेंट से हमें अलग हो जाना चाहिए। तो ये तीन बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। इनको जब हम डॉट कनेक्टिंग करेंगे तो एक ओवरऑल पिक्चर जो है वो हमारे सामने क्लियर हो जाएगी। अब हम देखते हैं रिएक्शन। पहली तो बात है कि जो कुछ हुआ, जहां वो इमरान खान की और तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी कामयाबी है, इमरान खान ने सिंगल हैंडेडली उस पूरे पैराडाइम को, जो पूरी पाकिस्तान की सियासत को, पाकिस्तान के कॉर्पोरेट सर्कल्स के कानों में डाला गया था कि हमारी रेड लाइन है कि इमरान खान अनएक्सेप्टेबल है, इमरान खान को नहीं आने दिया जाएगा, आप अपने अपने बजट, अपनी अपनी कैलकुलेशन उस हिसाब से जो है एडजस्ट कर लें। उसे इमरान खान ने, आपने देखा कि 48 घंटे पहले जब उन्होंने तकरीर की, एक दिन पहले, और उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने कहा कि मैं इन रेड लाइंस को नहीं मानता, मैं इन रेड लाइंस को गलत साबित करके दिखा दूंगा, और मैं और पाकिस्तान में इस किस्म का फैसला कि किसने आना है किसने नहीं जाना, इसका फैसला सिर्फ पाकिस्तान के अवाम करेंगे। और इमरान खान ने अल्लाह की मदद से उन रेड लाइंस को नाकाम बना के दिखा दिया है। मैं समझता हूं कि जो कुछ हो रहा है, ये पाकिस्तान की तारीख में
ایک انبلیویبل سائلنٹ ریولوشن ہے. اب میں اس کو سائلنٹ ریولوشن کیوں کہہ رہا ہوں؟ عمران خان کے پاس نہ کوئی فوج ہے، نہ کوئی بٹالینز ہیں، نہ عمران خان کے پاس کوئی ایم کیو ایم کی طرح ملیٹنٹ کیڈر ہیں، نہ عمران خان کے پاس پاکستان کی رچ عمرہ ایلیٹس یا انڈسٹریلس کلاس کی سپورٹ ہے، نہ عمران خان کے ساتھ امریکہ کھڑا ہوا ہے، نہ عمران خان کے ساتھ چین کھڑا ہوا ہے، نہ عمران خان کے ساتھ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے. عمران خان اپنے پاور آف فیتھ و بلیف سے پاکستان کے لوگوں کو انہوں نے اس طرح سے انسپائر کر دیا کہ وہ جو ہارس ٹریڈنگ کا کلچر تھا جو 20 برس سے یہاں پہ اسٹیبلش تھا کہ آپ تجوریوں کی منہ کھول دیں گے، اشرفیاں بانٹیں گے، پرومسز کریں گے، جو 1980 کی سیاہی سے چھانگا مانگا کی سیاست شروع ہوئی تھی، مری کی سیاست شروع ہوئی تھی کہ آپ لوگوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، ان کو کروڑوں روپے آفر کرتے ہیں، اور آپ نے پتا کہ کروڑوں روپے آفر ہوئے جب یہ کہانی شروع ہوئی ان دا منتھ آف فیبروری 2022. عمران خان نے اس پولیٹیکل کلچر کو کوئی جرم کیے بغیر، کوئی قتل کیے بغیر، کوئی اغوا کیے بغیر، کوئی بدماشی کیے بغیر، کوئی کرمنالٹی کیے بغیر، صرف اور صرف لا اور کانسٹیٹیوشن کے ایمبٹ کے اندر رہتے ہوئے اپنی پاپولیرٹی سے اس طرح سے لوگوں سے کمیونیکیٹ کیا ایشوز کو، انتک محنت کی. ایک دن میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے اسٹارٹنگ فرام دی فیبروری مارچ آف 2022 کہ عمران خان نیچے بیٹھے ہوں، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ عمران خان واز شاٹ 4 times on 3rd November 2022. یہ جو چیز عمران خان نے کر کے دکھائی ہے، میں اس کو ایک سائلنٹ ریولوشن سمجھتا ہوں. اور میری بات کو آپ کو اس لیے سیریسلی لینا چاہیے کہ میرا پاکستان کے ساتھ ذاتی طور پہ اس گورنمنٹ سسٹم کے ساتھ زیرو سٹیک ہے. میں پتہ نہیں واپس جاتا ہوں نہیں جاتا ہوں، میں تو دیکھوں گا کیا سچویشن ہے، لیکن میرا زیرو سٹیک ہے. مجھے ہر گورنمنٹ نے کسی نہ کسی قسم کی انٹری پوائنٹ پہ ایک امپورٹنٹ پوزیشن آفر کی اسٹارٹنگ فرام 2009. میں نے ہر دفعہ پولائٹلی بغیر اعلان کیے، بغیر ٹویٹ کیے، بغیر شور مچائے کہا کہ نہیں، مجھے کسی گورنمنٹ کی پوزیشن کی ضرورت نہیں ہے. اور اب آپ کے سامنے ہے کہ میں یہاں ایک سنگل بیڈ اپارٹمنٹ کے اندر لے کے رہ رہا ہوں. میں نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، گھر، گاڑیاں، نوکر چاکر، جو کچھ میں کرتا تھا، انویسٹمنٹس، سب کچھ چھوڑ کے میں بیٹھ گیا ہوں. میرا جو تمام تر ریلیشن شپ ہے پاکستان کے ساتھ کہ پاکستان کی سلامتی، اس کی عظمت، اس کا سروائیول، اس کی پروگرس جو ہے وہ مجھے ایک سینس آف سیٹسفیکشن دیتی ہے. پاکستان سلامت ہے، پاکستان پروگرس کرتا ہے، لائک آل ڈائسپوراز جو یہاں پر امریکہ میں ہیں، برطانیہ میں ہیں، یورپ میں، نارتھ امریکہ میں. واٹ میٹرز ٹو دیم، ان کو پاکستان سے پیسہ تو نہیں چاہیے، ان کو پاکستان کی سلامتی چاہیے. میں اس پہ ایک الگ بہت ڈیٹیل ویلاگ کروں گا کہ کیوں ڈائسپوراز کے لیے پاکستان کی جو پروگرس ہے، جو پراسپیرٹی ہے اور جو سیکیورٹی ہے، وہ ان کی اپنی سائیکولوجیکل ویل بینگ کے لیے بہت ضروری ہوتی. تو میرا جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، میری جو خود غرضانہ ضرورت ہے، وہ پاکستان کی سلامتی ہے، اس کی پروگرس ہے. اب اگر عمران خان کی حکومت ہوگی، جہاں ممکن ہوگا میں ان کو جتنا کرٹیسائز کر سکوں گا، کنسٹرکٹیو کرٹیسزم، ناٹ اے وینمس کرٹیسزم، میں کروں گا. ابھی بھی باس ویلاگس میں کرتا رہتا ہوں، آنے والے دنوں میں بھی آپ دیکھیں گے میں ان کی پالیسیز کی بہت سی غلطیوں کی نشاندہی کروں گا. کس طرح سے فریڈم آف ایکسپریشن کو وہ پروٹیکٹ نہیں کر سکے. اس وقت جو پی ٹی اے کر رہا ہے، یا اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے، جو میڈیا پہ کریک ڈاؤن کر رہی ہے، کیسے عمران خان کی گورنمنٹ کی غلطیاں، ان کے فیلیئرز، ان کے ڈیفیسٹس جو ہیں وہ اس کے لیے رسپانسبل ہیں. بٹ ہیونگ سیڈ دس، عمران خان نے گزشتہ چند دن میں جو یہ کر کے دکھایا ہے، جو اس وقت ہمارے سامنے ہے، جس کا ہم انالیسس کر رہے ہیں، یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک ایسا سائلنٹ ریولوشن ہے جو ہمیں ایک امید دکھاتا ہے کہ وہ ملک، وہ ریاست جس کے مستقبل سے لاکھوں لوگ جو ہیں مایوس ہو چکے ہیں، اس میں ابھی بھی دم ہے، اس میں ابھی سانس ہے، اور یہ چیز دوبارہ پاکستان جو ہے وہ کھڑا ہو سکتا ہے. تو دیٹ از دی امپورٹنٹ پوائنٹ جو میں شروع میں کہنا چاہتا تھا. اب ہم آ جاتے ہیں ان پوائنٹس کی طرف. ایک اور شخص کو میں بہت کریڈٹ دینا چاہتا ہوں، اور وہ اگر کریڈٹ نہیں دیں گے تو یہ ہم بڑے بخیل ہوں گے، ہم کنجوس ہوں گے، اور وہ ہے مونس الہی. مونس کی بڑی کنٹروورشل پرسنالٹی رہی، کرپشن کے الزامات، یہ الزام، وہ الزام. اس وقت بھی مونس لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں بیکاز ایف آئی اے ان کو گرفتار کرنا چاہتی تھی، ان کے دوستوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور ان کے اوپر یہ 10 15 20 سال سے یہ کہانی چل رہی کہ مونس نے یہ غلط کیا، وہ غلط کیا. اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو دوز ڈیٹیلز، مجھے اس کی ڈیٹیلز پتہ بھی نہیں ہے، میں ان چیزوں میں اکثر بہت انٹرسٹڈ ہوتا بھی نہیں ہوں. جس چیز کو میں اپریشیٹ کر رہا ہوں کہ اب سے چند مہینے پہلے مونس الہی نے یہ ججمنٹ کر لی کہ مستقبل جو ہے پنجاب کا، پنجاب کی پالیٹکس کا، مونس کی پالیٹکس کا، وہ ہے عمران خان کے ساتھ کھڑا ہونا. اور یہ جو فیتھ ہے، یہ جو ریزولو، وہ ڈٹرمنیشن تھی مونس الہی کی، اس پہ مونس ان ویورنگ طریقے سے کھڑا رہا، اور اس نے ڈائریکشن دی ہے اپنے باپ کو
پی ایم ایل کیو کو اس کی بڑی مخالفت ہوئی, اس پہ نقطہ چینی ہوئی, جو اولڈ ٹریڈیشنل تھنکنگ تھی انہوں نے بڑا واویلا مچایا, گالی گلوچ ہوئی, اور ان دی اینڈ یہ جو ایف آئی اے کا کریک ڈاؤن کیا گیا کہ مونس کو پکڑو, مونس کیٹلسٹ ہے, مونس خبیث ہے, مونس مجرم ہے, اس چیز پہ وجہ سے ہی مونس جو ہے اس وقت انگلینڈ میں بیٹھا ہے. تو مونس کا جو ریزالو, ڈٹرمنیشن اینڈ کلیئرٹی آف ویژن ہے, اس کو اپریشیٹ کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ناؤ کم ٹو اٹ کہ نواز شریف صاحب کا جو رد عمل اور ریئیکشن آیا ہے, ان کو پی ایم ایل این کی طرف سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو ہمیں الیکشن کی طرف چلے جانا چاہیے, ہمیں مزید اس میں جو ہے بہانے نہیں ڈھونڈنے چاہیے, ہمیں اس کو ریزسٹ نہیں کرنا چاہیے. نواز شریف صاحب کی طرف سے سنا ہے, جو ذرائع سے پتہ چلتا ہے, ٹیلی ویژن کے ٹکر سے پتہ چلتا ہے, کہ بڑا تیکھا کوشچن یہ پوچھا جا رہا ہے کہ یہ جو ناراض ممبران تھے پی ٹی آئی کے, جو 7-8 تھے, جو ایکسپیکٹڈ تھے, جیسے رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ 7-8 پاکستان میں نہیں ہے, عطا طاہر صاحب نے کہا 12 لوگ لاہور کے اندر نہیں ہیں, تو ظاہر ہے کہ کہیں ان کو ایک ایشورنس تھی کہ 8-10 لوگ جو ہیں پی ٹی آئی کے یا پی ایم ایل کیو کے, وہ ٹرن اپ نہیں کریں گے پنجاب اسمبلی کے اندر. نواز شریف صاحب گہری سوچ میں ہیں کہ یہ کیا ہوا. اس کی طرف میں نے اشارہ انڈیا ایک دن پہلے بھی کیا تھا. نواز شریف صاحب بڑے بھرم ہیں, وہ اپیرنٹلی آن دا فیس آف اٹ وہ کہہ رہے ہیں یہ مس مینجمنٹ ہے, لیکن ظاہر ہے کہ نواز شریف صاحب کو شک پڑ گیا ہے کہ ان کے اور ان کی پارٹی کے ساتھ اگر کوئی کمٹمنٹس کی گئی تھیں, اگر ان کو کوئی ایشورنسز دی گئی تھیں, کوئی ایسا اسکرپٹ تھا, تو وہ جو اسکرپٹ پہ عمل کرانے والے عین وقت پہ گم ہو گئے اور وہ سائلنٹ ہو گئے. یہ وہ چیز ہے جس کی تھوڑی سی میں نے انڈیکیشن دی تھی کہ مجھے ایک امریکن سورس نے, جس کے پاکستانی سورسز کے ساتھ ان ٹچ ہے, پیورلی امریکن سورس ہے, نتھنگ ٹو ڈو ود پاکستانی پالیٹکس, لیکن جو لوگ پاکستان آبزرورز ہیں, اس نے مجھے کچھ 4-5 دن پہلے یوں ہی مطلب مجھے کہا کہ اس کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جو نئی اسٹیبلشمنٹ ہے, حافظ صاحب کی طرف اشارہ تھا کہ انہوں نے اپنی ٹیمز کو یہ کہہ دیا ہے کہ کوئی ڈرامہ بازی لاہور میں نہیں ہوگی, ہم اپنا وزن جو ہے وہاں پہ نہیں پھینکیں گے, ہم اس سے ڈسکنیکٹڈ رہیں گے, ہم نے وہاں پہ کچھ نہیں کرنا, سم تھنگ لائک دیٹ. تو میں نے اس وقت یہی سمجھا کہ یہ یبڑی ہے, ایگزیجریشن ہے. لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں جیسے صابر شاکر صاحب اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ کلیم کر رہے ہیں کہ حافظ صاحب نے بھی وہاں پر ایک کام دکھایا. میں اس کو پروفیشنلی اسپیکنگ کی کہتا ہوں کہ اگر واقعی ایسا ہے, ہمیں 100% اس کا نہیں پتا, بیکاز اس کی پریڈومیننٹ ویو یہ نہیں ہے, پریڈومیننٹ ویو کچھ اور ہے. میں آپ کو دیتا ہوں جو مائنورٹی پوائنٹ آف ویو ہے, اگر وہ یہ ہے بھی, تو اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس پرٹیکولر سٹیج کے اوپر اسٹیبلشمنٹ نے عقل مندی اور دانش اس چیز کو سمجھا کہ اس پولیٹیکل مومنٹ کو ڈسرپٹ نہیں کرنا چاہیے, اور اگر کوئی خیال تھا پی ایم ایل این کو, نواز شریف کو, کہ ان کو ان کی طرف سے سپورٹ ملے گی اور وہ ایکٹیولی پولیٹیکل ڈیک کو ان کی خاطر مینج کرنے کی کوشش کریں گے, 6-7-8 لوگوں کو پریاں اور حوریں اور ان کو جن اور بھوت جو ہیں وہ اپنے قبضے میں لے لیں گے, ان کو پہنچنے نہیں دیں گے, بند کر دیں گے, بھلائیں بھسلائیں گے, تو لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہوا. بٹ دیٹس اے مائنورٹی پوائنٹ آف ویو. سو میجورٹی پوائنٹ آف ویو کیا ہے, وہ بھی میں نے لوگوں سے پوچھا. میجورٹی پوائنٹ آف ویو ہے کہ عمران خان کو کنٹینیوسلی پولیٹیکل ڈائنامکس کا پتہ تھا, تمام خدشات, تمام شک ان کے ذہن میں تھے, انہوں نے اپنی پیش بندی کر رکھی تھی, انہوں نے چھوٹی چھوٹی سلیکٹ ٹیمز بنائی تھیں جو تمام پی ٹی آئی کے ایم پیز کے ساتھ مسلسل کمیونیکیشن میں تھیں, اور مسلسل, اور خاص کر جو پھر انہوں نے اسپیچ کی, وہ بڑی انسپریشنل اسپیچ تھی, پاکستان کی ہسٹری میں بڑی انسپریشنل اسپیچ تھی. اور اس کے بعد انہوں نے جب اچانک یہ حکم دے دیا, یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم اگلے 1-2 گھنٹے کے اندر ہی یہاں پر ووٹ آف کانفیڈنس لیں گے, تو جو باقی سارا نظام تھا جو ایکسپیکٹ کرتا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ کے ذریعے, آپ کو پتا ہے لاہور ہائی کورٹ نے پرویز الہی کو اسمبلی کے اندر, ہائی کورٹ کے اندر یہ مجبور کرنے کی کوشش کی کہ ہم آپ کو تاریخ دے دیتے ہیں 1-2 دن کی. ظاہر ہے اگر تاریخ دیتے تو نظام کو, سسٹم کو, پی ایم ایل این کو, پی ڈی ایم کو اس ہدف کی طرف محنت کرنے کی کے لیے ایک سپیس ملتی. لیکن پرویز الہی نے اور ان کے وکیل جناب بیرسٹر علی ظفر صاحب نے بڑی کرٹلی 2 دفعہ لاہور ہائی کورٹ نے سوال اٹھایا کہ ہم آپ کو تاریخ دیتے ہیں کہ نہیں, تھینک یو سو مچ, ہمیں آپ سے کوئی تاریخ نہیں چاہیے, ہم اپنا فیصلہ کچھ کریں گے. تو جب فیصلہ ہوا ہے ووٹ آف کانفیڈنس کرنے کا, تو یہ اتنا سڈن اور شاکنگ تھا, اس میں اتنی سپیڈ تھی, عمران خان نے اور تحریک انصاف کی ٹیمز نے اتنی تیزی سے مینوور کیا کہ سسٹم جس کو سمجھا جاتا ہے کہ اس کی موومنٹ جو ہے وہ بڑی نمبل ہوتی ہے, اس کو اس پولیٹیکل پارٹی نے اور عمران خان کے جینیس نے وہاں پر ڈیفیٹ کر دیا. اور دیٹ از وائی کہ ریزولوشن پھاڑے گئے, کاغذ پھاڑے گئے, دہائی دی گئی, رونا پیٹنا کیا گیا, بیکاز دیٹ واز سڈنلی شاکنگ. یہ سب چیز جو ہے, یہ جو سپیڈ ایلیمنٹ ہے, اس آرگومنٹ کو, جو میجورٹی پوائنٹ آف ویو ہے اس وقت, اس کو تقویت اس چیز سے ملتی ہے کہ آپ نے دیکھا کہ رانا ثناء اللہ, عطا طاہر, پیپلز پارٹی کے لوگ, بہت سے لوگ جو ہیں وہ بہت کانفیڈنٹ تھے. وہ سارا دن یہ کہتے رہے کہ ان کے پاس ووٹ ہوتے تو یہ کروا لیتے ووٹ آف کانفیڈنس, یہ لے لیتے, یہ کیوں نہیں کرواتے, یہ کیوں نہیں کرواتے, یہ کیوں نہیں کرواتے. سو بیسکلی
दैट वाज अ बिग शॉकर। और 24 घंटे के बाद भी उसका जो सदमा, उसका शोक, उसकी जो चीखें हैं वो आपको पीएमएलएन के धड़ों में नजर आती हैं। नो डाउट कि पीएमएलएन को पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ी शिकस्त हो गई। गेन उन्होंने बहुत कुछ कर लिया, अपने केसेस खत्म कर दिए, ईवीएम खत्म कर दिया, ओवरसीज वोट खत्म कर दिया, नैब के कानून में तब्दीली कर दी, अपने आप को पावर सिस्टम एंट्रेंच कर दिया, अपनी मर्जी की आर्मी चीफ लगाए। और मेरे कानों में ये बात भी पहुंची है कि नए आर्मी चीफ ने कोई 8-10 दिन पहले इंटेलिजेंस कम्युनिटी के अंदर की चेंजेस करने की कोशिश की थी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने उनसे कंकर नहीं किया और उन्होंने कहा कि अभी टाइम नहीं पूरा हुआ। और ये इस किस्म की एक टेंशन जो है इस वक्त पिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान चल रही है। लेकिन आपको पता है कि ये इस किस्म की जितनी भी बातें जो आप जबानी सुनते हैं, लोगों से सुनते हैं, ये कंफर्म नहीं हो सकती, ये कोई पब्लिश प्रिंटेड इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। तो ये आप डॉट कनेक्टिंग के जरिए ही इसकी अहमियत को आप समझ सकते हैं। अब इसमें एक पॉइंट मैं कहूंगा कि शब्बर जैदी साहब का जो 2 पार्ट इंटरव्यू है, जिसका सेकंड पार्ट भी मैंने जीवीएस न्यूज़ पे रिलीज किया, आप में से बहुत से लोगों ने देखा है, जिसने नहीं देखा उन दोनों पार्ट्स को आप देखें। उसकी सिग्निफिकेंस ये है कि शब्बर जैदी साहब मेरे से इंटरव्यू करने से पहले भी गुज़िश्ता 10-12-15 दिन से मसलसल ये कह रहे थे कि वो देखते हैं कि इंटरिम गवर्नमेंट और सेटअप जो है वो मार्च में आ सकता है। मार्च से ज़्यादा आगे ये चीज़ चल नहीं सकती क्योंकि सूरत हाल बड़ी ख़राब है। इंटरिम गवर्नमेंट को बड़े मुश्किल फैसले करने होंगे। इवन अगर इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो इंटरिम गवर्नमेंट पहले मुश्किल फैसले करेगी, तो इमरान खान की भी प्राइम मिनिस्टरशिप चलेगी, वगैरह वगैरह एंड सो ऑन। सिग्निफिकेंस ये है कि जाहिर है कि जब मैंने शब्बर जैदी साहब से ये पूछा बहुत ही पोलाइटली, मैंने कहा कि ये आपके अपने आइडियाज़ हैं या इस्टेब्लिशमेंट ने आपको ब्रीफ किया, तो शब्बर जैदी साहब ने कहा कि नहीं, ये तो मैं IMF रिलेटेड जो मुख्तलिफ इकोनॉमिक थिंकिंग और थिंक टैंक्स हैं, लोग हैं, उनके साथ डिस्कशन करके इस नतीजे पर पहुंचा हूं। एंड दैट इज नॉट एस्टेब्लिशमेंट कम्युनिकेटिंग टू अस, इट इज दिस, वी आर कम्युनिकेटिंग दिस आइडिया टू द एस्टेब्लिशमेंट कि आपको जल्दी इलेक्शन कराने होंगे, इंटरिम सेटअप लाना होगा, और ये कि एस्टेब्लिशमेंट की ये कोई डिक्टेशन नहीं है। लेकिन जाहिर है कि शब्बर जैदी साहब एक टीवी प्रोग्राम टाइप वीडियो के ऊपर ये एडमिट तो नहीं कर सकते कि मुझे एस्टेब्लिशमेंट ने भुला के GHQ के अंदर ये ब्रीफिंग दी है, और जो मैं आइडिया एयर कर रहा हूँ ARY के ऊपर तमाम टेलीविजन चैनल्स पे और तुम्हारे साथ, ये एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे कर रहा हूँ। वो कहते हैं कि मेरा अपना आइडिया है। लेकिन जिन्होंने उनके वो 2 पार्ट इंटरव्यू देखे हैं, मैं दोबारा डिस्क्रिप्शन के अंदर उनके लिंक्स दे दूंगा, और मैंने भी ज़ाहिर देखा है, तो गुमान और शक हमें यही है कि वो एक एस्टेब्लिशमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू को एयर कर रहे हैं। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि वो ये कह रहे हैं कि इंटरिम सेटअप बहुत जल्दी आएगा, इंटरिम सेटअप को मुश्किल फैसले करने होंगे, इलेक्शन बहुत देर नहीं रुक सकते, वो इसकी क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। तो अगर ये वो एस्टेब्लिशमेंट की ब्रेन वेव दे रहे हैं, तो फिर आपको समझ आती है कि एक सर्टन डायरेक्शन जो है पॉलिटिक्स की वो सेट होते वो हो रही है। और उसको मजीद अगर आप सब्सटैंशिएट करें तो 2 चीज़ों से आप सब्सटैंशिएट कर सकते हैं। एक, आप देखते हैं कि जो रीऑर्गेनाइजेशन हुई है बलूचिस्तान की पॉलिटिक्स की, और उसके साथ कराची में MQM के 3 धड़े, पाक सरजमीन पार्टी, MQM पाकिस्तान और डॉक्टर फारूक सत्तार के धड़ों का इकट्ठा हो जाना, यहाँ आपको क्लियरली पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट का एक बड़ा बिजी, ओवर एक्टिव हैंडीवर्क नजर आता है, जहां वो एक नया इनेबलिंग स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं। और क्यों खड़ा कर रहे हैं? वो क्लियरली एक प्री इलेक्टोरल किस्म का अरेंजमेंट यहाँ आपको खड़ा होता नजर आ रहा है। हो सकता है साउथ पंजाब में इस हवाले से एक नई पार्टी खड़ी हो जाए, जहांगीर खान तरीन, गवर्नर सरवर और अलीम खान वारा की मदद से, कुछ और लोगों से, और यू नेवर नो कि खुसरू बख्तियार और उनके भाई जो हैं वो क्या वहां पे करते हैं। लेकिन आपको वहां पर एक प्रेपरेशन जो है नजर आती है, अगर आप उसकी डॉट कनेक्टिंग करें। अब इस प्रेपरेशन के अंदर एक पॉइंट जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि आपने देखा है कि MQM के धड़े जो इकट्ठे हुए और बहुत शोर होगा था, बहुत उन्होंने 8-8 10-10 घंटे की मीटिंग्स की, बड़े अहद व पैमान किए। फिर आपसे कम से कम एक दिन पहले तक ऐसा लगता था कि वो डिटर्मिन्ड हैं कि 15 जनवरी को जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हो रहे हैं कराची, कराची में, हैदराबाद में और ठट्ठा डिस्ट्रिक्ट में, उसमें वो पार्टिसिपेट करेंगे, और वहाँ उनका मुकाबला PTI के साथ होगा। वो कि PTI was continuously pointing out कि डिस्पाइट दिस अलायंस MQM पूरे कैंडिडेट भी खड़े नहीं कर पा रही है, तो ये एक बहुत हद तक एक ऑप्टिक एक्सरसाइज। अब MQM उन इलेक्शन से पीछे हटते नजर आती है, जिसके बारे में जमात इस्लामी का ख्याल है कि चूंकि MQM को लगता है कि हम इलेक्शन नहीं जीत सकते, इससे पीछे हट रहे हैं। दैट्स ऑफ कोर्स ट्रू एंड दैट कुड बी ट्रू, बट देयर इज सम मोर मीनिंग टू व्हाट इज रियली हैपनिंग। जब वो ये एक्सक्यूज उनका ये है कि चूंकि हमें नई हल्का बंदियां नहीं दी गई, चूंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने हमारे हल्का बंदियों के हवाले से मुतालबे को तस्लीम नहीं किया है, इसलिए हम इन इलेक्शंस का बाइकआउट भी कर रहे हैं, 15 जनवरी के इलेक्शंस का, और हम ये इलेक्शन होने भी नहीं देंगे।
اگر ہم الیکشن نہیں لڑیں گے لیکن ہم سڑکوں پہ لڑیں گے. ان ادر ورڈز اگر ان کی بات کو سیریسلی لیا جائے, ڈاکٹر فاروق ستار ایک سے زیادہ دفعہ یہ کہہ چکے ہیں گزشتہ 24 گھنٹے میں, اور باقی لوگوں نے بھی کہنا شروع کر دیا, اور یہ مسلسل ٹکر اور ہیڈ لائن بھی چل رہی تھی رات کو پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز میں. تو اس کا مطلب ہے کہ ایم کیو ایم پھڈا کرنے لگی ہے, اور اگر ایم کیو ایم پھڈا کرنے لگی ہے اور ساتھ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں شہباز شریف صاحب کی وفاقی حکومت سے الگ ہو جانا چاہیے, اس کا کیا مطلب ہے؟ ظاہر ہے کہ اگر ایم کیو ایم واقعی ہی سیریس ہو گئی ہے, یا ایم کیو ایم کو کوئی سیریس کروا رہا ہے, اور ایم کیو ایم شہباز شریف صاحب کی وفاقی حکومت سے الگ ہو جاتی ہے اگلے 48 گھنٹے میں, 72 گھنٹے میں, تو پھر مجھے تو یہ لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کو ووٹ آف کانفیڈنس لینا پڑ جائے گا. یعنی وہ جو پورا پروسیس اور یلغار پنجاب کی طرف تھا پی ایم ایل این کا, وہ وہاں سے الٹا ہو کے ریورس کر کے کاؤنٹر موو کے طور پہ ایک کاؤنٹر ریولوشن جو ہے وہ اسلام آباد میں لینڈ کر جائے گا, اور وہاں بھی شہباز شریف صاحب کی کیبنٹ, جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ان کی گورنمنٹ جو ہے ان ہاؤس آف 272 ڈائریکٹلی الیکٹڈ لوگ, ان کو کم از کم 172 کا میجک فگر چاہیے, وہاں پر ایک آدھ سے ہی ان کی گورنمنٹ چل رہی ہے. اور وہ گورنمنٹ جتنی عمران خان کی گورنمنٹ جو 6 7 8 یا 10 سیٹوں پہ چلتی تھی, یہ تو اس کے مقابلے میں بہت کمزور گورنمنٹ ہے. وہاں تو 155 کا سالڈ بلاک پی ٹی آئی کا اپنا تھا, یہاں تو ٹوٹل 84 پی ایم ایل این کے لوگ ہیں, 55 پی 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 کے لوگ ہیں, پھر مولانا کی پارٹی ہے, پھر اور چھوٹی پارٹی ہیں, تو 13 جماعتیں مل کے شہباز شریف صاحب کی حکومت بناتی ہیں. اور اگر اس میں سے ایم کیو ایم الگ ہو جاتی ہے, اور بلوچستان کا موڈ بھی آپ کے سامنے ہے, دین انڈر دی سرکمسٹانسز اگر پریزیڈنٹ پاکستان ڈاکٹر عارف الوی مطالبہ کرتے ہیں شہباز شریف صاحب سے کہ جناب آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں, تو پھر کیا ہوگا؟ آئی مین دیٹ I should leave to your imagination. اس کا تو مطلب ہے کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت بڑے مورٹل خطرے میں آ گئی ہے. تو یہاں اس قسم کی ایک یعنی ایم کیو ایم کا جو شور و غوغا ہے, اس کے پیچھے ابھی یہ ہوا نہیں ہے, It's quite possible کہ ایم کیو ایم بائیکاٹ نہ کرے, ایم کیو ایم فیڈرل گورنمنٹ کو نہ چھوڑے, لیکن ایم کیو ایم کی گزشتہ کئی دنوں سے یہ شور مچانا کہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں فیڈرل گورنمنٹ کو چھوڑ دینا چاہیے, یہ بھی ایک پولیٹیکل چینج اور ڈائریکشن ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے, اور جس کی بڑی سگنیفیکنس جو ہے وہ ہو سکتی ہے. 2-3 پوائنٹس ان ٹرمز آف دی آئیڈیاز. ایک ہی بیسکلی میں یہ چیز اگر کہوں وہ یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے in all probability unless something happens which we do not understand at time period کہ کوئی چیز ہفتوں میں ہوتی ہے, مہینوں میں ہوتی ہے, لیکن ہمیں عمران خان دوبارہ پاکستان کے پرائم منسٹر بنتے نظر آتے ہیں, اور ہمیں پی ٹی آئی دوبارہ پاور میں آتے نظر آتی ہے ہوپ فلی, جس چیز کو ہم عرصے سے دیکھ رہے ہیں. دس از ناٹ اے نیو تھنگ, دس از نتھنگ شاکنگ اباؤٹ اٹ, اور یہ بہت بڑا ریولوشن ہوگا پاکستان کی تاریخ میں. لیکن اس ریولوشن ہی سے اکیلے عمران خان کے پرائم منسٹر بن جانے سے ہی پاکستان کو نجات نہیں ملے گی ان تمام گمبھیر چیلنجز سے جو کہ پاکستان کے سامنے ہیں. سو پاکستان کو, پاکستانی انٹیلیجنسیا کو, پولیٹیکل پارٹیز کو, سسٹم کو, نظام کو بہت کچھ کرنا ہوگا. Here I want to put just one idea. میں نے یہاں امریکہ میں دیکھا ہے کہ باوجود اس کے کہ 90% پلس جو پاکستانی امریکن ڈائسپورا ہے, جو رچ ہے, ایفلوئنٹ ہے, اپورڈلی موبائل ہے, پروفیشنل ہے, بزنس انویسٹڈ ہے, وہ تحریک انصاف کو سپورٹ کرتا ہے. تحریک انصاف ایک نکمی پارٹی رہی ہے کہ باوجود اس گراؤنڈ سویل کے سپورٹ کے جو خود سے ہے, بیسیکلی عمران خان کی شخصیت کی وجہ سے ہے, شوکت خانم کی فنڈنگ کی جو ہسٹری ہے اس کی وجہ سے ہے, عمران خان کے سیلیبریٹی اور کرکٹ کیریئر کی وجہ سے ہے, عمران خان کی شخصیت کے حصار کی وجہ سے, لیکن تحریک انصاف نے کسی قسم کی یہاں پر کوئی انٹلیکچوئل پولیٹیکل آرگنائزیشنل ایبلٹی جو ہے وہ ڈسپلے نہیں کی ہے گزشتہ 5 6 7 8 برس کے اندر. اب اگر تحریک انصاف کو دوبارہ موقع ملتا ہے انہیں تو بہت ضروری ہے کہ وہ امریکہ کے اندر بھی اور یورپ کے اندر بھی اور برطانیہ کے اندر بھی اپنے آپ کو پروفیشنل بنیادوں کے اوپر آرگنائز کریں. یہاں پر ان کے پاس کم از کم آن لائن پبلیکیشنز ہوں, ان کی یہاں پر پولیٹیکل انگیجمنٹ ہو مین اسٹریم کے ساتھ, ان کی بڑی بہتر ریلیشن شپ ہو ود یونیورسٹیز, ود تھنک ٹینکس, ود کانگریس, جس کے 2 بنیادی حصے ہیں, ہاؤس ہے, سینٹ ہے. یہی چیز ان کی برسلز میں ہونی چاہیے, لندن میں ہونی چاہیے. اور میں اس کے ساتھ ایک آئیڈیا کہہ کے بات ختم کر دیتا ہوں. ہندوستان کی جو جماعت ہے بی جے پی, جس کا مین انٹلیکچوئل یا ایڈیولوجیکل جو ایلیمنٹ یا کمپوننٹ ہے آر ایس ایس ہے,
ان کے اپنے چیپٹرز یہاں پر بڑے فعال ایگزسٹ کرتے ہیں. مطلب دے آر ناٹ ریلائنگ اپون دی گورنمنٹ آف انڈیا. وہ گورنمنٹ آف انڈیا کی مدد کر سکتے ہیں. انفیکٹ بی جے پی کی اور آر ایس ایس کے جو چیپٹرز اور کیڈرز ہیں وہ اتنے آرگنائز ہیں اکراس یونائٹیڈ اسٹیٹس. ہیوسٹن کے اندر، نیو یارک کے اندر، شکاگو کے اندر، بوسٹن کے اندر، واشنگٹن کے اندر، کیلیفورنیا کے اندر اور بہت سے شہروں کے اندر، ڈیلس کے اندر، کہ ہندوستان کی حکومت کو ان کی ضرورت پڑتی ہے پولیٹیکل سپورٹ کے لیے. وہ مدد کرتے ہیں نیو دلی کی. نیو دلی ان کی مدد کو خاص کرنے کی سچویشن میں نہیں ہوتا. دس از اے ویری انٹرسٹنگ ماڈل. اس میں پھر بات کروں گا. بہرحال دس از ٹائم ٹو بی ہیپی. مزید ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں پھر بات کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ.